علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. بولیے نہیں. آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, وہ باپ تو نہیں لیکن رب نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا, اللہ کے رسول بن کر آئے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, صرف رسول بن کر نہیں آئے بلکہ خاتم النبیین بن کر آئے. یعنی رب نے ان کے سر پہ نبیوں کے تاجدار کا تاج بھی عطا فرمایا. چونکہ یہ موضوع وقت کی ضرورت تھا اور اس میں چند چیزیں بڑی انہماک کے ساتھ سمجھنے والی, آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. میں کوشش کروں گا یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے یہ آگے چلے گا تاکہ اس پر ایک مفصل گفتگو کر کے آپ کو یہ موضوع سمجھا دیا جائے جو ہماری نسلوں تک پہنچے اور پھر کوئی بھی کسی صورت بھی ہماری نسلوں کے بھی عقائد کو گمراہ نہ کر سکے. یہاں ارشاد فرمایا یاد رکھیے قرآن کریم میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے تو یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک آیت ایک بھی ہو تو جو بات نص قرآنی سے ثابت ہو جائے پھر اس کا انکار کفر ہے. جو بات قرآن میں ایک بار بھی آ جائے تو اس کا انکار کیا ہے؟ بولیے کفر ہے. یعنی جو بندہ قرآن کی کسی بات کو نہ مانے وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. اب وہ ایمان والا رہا وہ اسلام والا رہا نہیں. بعض آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ختم نبوت پر یہ ایک ہی آیت موجود ہے, جبکہ ہم انشاءاللہ جب موضوع آگے چلائیں گے میں چند آیات کا ذکر اور بھی کروں گا آگے بڑھ کے, لیکن میں بتاتا چلوں کہ کم و بیش 100 سے زائد آیات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کا ذکر ارشاد فرمایا. کتنی؟ 100 سے زائد آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. اور اگر احادیث کی بات کی جائے ویسے تو بہت ساری ہوں گی لیکن کم و بیش 150 سے زائد احادیث میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. اور آپ یہ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ کم و بیش 100 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ذکر کو مروی کی. سبحان اللہ. یعنی ان صحابہ سے روایات ملتی ہیں, ان صحابہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ تو ایک بات آپ کے نالج میں رکھنے کے لیے کہ قرآن میں بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. احادیث میں بھی 150 سے زائد مقامات پر اس کا ذکر ہوا. 100 سے زائد صحابہ کم و بیش اس کی روایت کرتے ہیں. اب یہاں عرب نے ارشاد فرمایا اس کو 3 حصوں میں کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ فرمایا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب بڑی توجہ سے سننا, اس کے 3 حصے ہم آیت میں دکھا دیں. ایک یہ کہ فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ذرا توجہ سے, میرے نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آواز نہیں ہے. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور مرد کا مراد یہ ہے کہ جو بالغ ہو جائے, جوان ہو جائے, اس کا باپ ہو. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادیاں بھی عطا فرمائیں, شہزادے بھی عطا فرمائیں, لیکن شہزادوں میں سے کوئی جوان ہوا نہیں. تو فرمایا کہ جو پہلی بات کہ حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.
باپ نہیں تو پھر فرمایا کہ میں نے دو چیزیں آگے ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، دوسرا فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ رب نے ختم نبوت کا تاج بھی اپنے اسی محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ تین باتیں اب سن نشین ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جزئیت، ایک ہوتی ہے شراکت، ایک ہوتی ہے وراثت۔ تین چیزیں سمجھ لیں بڑی توجہ سے۔ ایک ہوتی ہے جزئیت، باپ اور اولاد میں، باپ اور بیٹے میں، ایک ہوتی ہے شراکت، ایک ہوتی ہے وراثت۔ دو چیزیں باپ کے ہوتے ہوئے، ایک چیز باپ کے بعد۔ جزئیت سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ جزئیت سے مراد یہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ کا جز ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا جز۔ نہیں میرا کل ہے، میرا کل کیسے آپ نے کہہ دیا آپ کا کل؟ وہ تو اس کے جسم میں تو الگ خون ہے۔ مثلا خدا نہ کرے آپ کے بیٹے کو، خدا نہ کرے باپ کو، آپ کے لیے کسی باپ کو اگر کوئی چیز لگ جائے، اس کا خون بہ جائے، تو کیا اس کے خون، باپ کے خون بہنے سے بیٹا مر جاتا ہے؟ نہیں، بولیے نہیں۔ اچھا خدا نہ خواستہ بیٹے کو تکلیف ہو گئی، اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اس کا خون بہ گیا، باپ مر جاتا؟ نہیں، بولیے نہیں۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں میرا خون ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ رب نے اسے باپ کے نطفے سے تخلیق فرمایا، تو ایک جزئیت ہوتی ہے، یعنی باپ کل ہوتا ہے اور بیٹا اس کا جز ہوتا ہے۔ جز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی کے 2 بیٹے ہیں تو 2 جز ہیں، 4 بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے کسی کو 10 بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جتنے بھی ہوئے ہیں، ہم چونکہ صرف باپ بیٹے کے رشتے پر بات کر رہے ہیں، تو مردوں میں سے کسی کا باپ کیوں نہیں بنایا؟ پہلی بات کہ بیٹا جز ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے۔ دوسری بات، بیٹا باپ کا شریک کار ہوتا ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بالآخر آپ کا بیٹا بھی وہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بے شک۔ جو جمع ہوتا گیا، آپ کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کے کاروبار میں آپ کا شریک کار ہو گیا۔ آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، آپ کے اس اچھے عمل میں، اور خدا نہ خواستہ باپ کی حرکتیں ٹھیک نہ ہوں تو آہستہ آہستہ اولاد کو بھی وہ حرکتیں پڑھنا شروع ہو جاتی۔ لیکن باپ اب اس کو روکنے کی کوئی ہمت حیثیت رکھتا نہیں ہے، کیسے روکے گا اگر وہ خود کرتا؟ لیکن اگر ہم خیر نہیں رکھیں تو بیٹا جو جمع ہوتا جائے گا، وہ اپنے باپ کے عمل میں شریک کار ہوتا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شراکت۔ بیٹا باپ کا جز ہوا، اس کو کہتے ہیں جزئیت، یعنی باپ سے ہے تو اس کا جز ہے، باپ اس کا کل ہے، بیٹا اس کا جز ہے۔ بیٹا باپ کے اعمال میں شریک کار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شراکت۔ اب تیسرا ہو گیا وراثت۔ وراثت کیا ہے؟ اب باپ مرنے کے بعد، باپ کی سانس اٹھی، باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب جو بچا ہے وہ کیا ہے؟ بولیے توجہ حاضر ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا گیا اور وقت میں اس کو بڑا پیچیدہ بنا دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جڑ بھی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں تاکہ کبھی آپ کے دامن سے یہ معاملہ چھوٹنے نہ پائے۔ اب رب نے باپ بیٹا تو دیا محبوب کو، لیکن جوان نہیں ہونے دیا، اور قرآن میں کہہ بھی دیا کہ محبوب کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ربا کیا وجہ تھا؟ فرمایا اس لیے کہ ایک ہوتی ہے جزئیت، یعنی بیٹا جز ہوتا ہے، باپ کل ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شراکت، یعنی بیٹا باپ کے عمل میں شریک کار ہوتا ہے۔ مثلا آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کا بیٹا آہستہ 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 کاروبار میں آ گیا، تو وراثت کیا ہوتا ہے؟ کہ یا تو آپ اپنی زندگی میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بولیے آگے ہوتا ہے نا۔ اعتماد کی ایک یہ بھی عادت ہوتی ہے، بعض اوقات آپ اس کو ساتھ رکھتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں اور اسے کہتے رہتے ہیں پتر میں نہ آیا کہ تم سام لے گا،
لیکن آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ اے کاروبار ہے تو میرا، پر یہ میرا ہی ہے، یہ تیرا نہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا نہیں۔ اس کی زندگی میں اعتماد اتنا بحال رکھتا ہے، پیار اسے اتنا دیتا ہے کہ اندر پتر جو میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہی۔ اور پھر باپ بیٹے کو دعا دیتے ہوئے کبھی بھی آپ سن لیں، آپ خود اندازہ کریں، جب آپ مانگتے ہیں باپ یہ نہیں آتا ربا جنا مینوں دیتا ہی ہونا دے، کہتا ہے بولیے کی آتا ہے زیادہ، کی آتا ہے ربا میرے نالوں ہوتا دے، ربا میرے نالوں ہوتا دے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں جہاں کو لے جا رہا ہوں، باپ جب دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے ربا جنا میرا پتر جوان کیتا ہے، ربا تو پتر دیتا ہے تیرا شکر ہے، لیکن ایک گل میری اور مان کرم کر کی اجنا مینوں دیتا ہے تیرا شکر ہے، پر میرے پتر نو میرے نالوں ہوتا نہیں۔ اب اگر آپ پہنچ چکے ہوں تو میں بات کو دوبارہ سے لا کر اب آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ فرمایا محبوب ہم نے جہاں تیرے بیٹے کو جوان نہ ہونے دیا، اس میں کئی حکمتوں سے ایک یہ ہے کہ وہ تیرا جز ہوتا اور کوئی تیرا جز ہو کر تیرا شریک کار ہو جائے۔ نہیں سمجھے، شاید میں سمجھا نہیں سکا، کوئی تیرا جز بھی ہو اور تیرے شریک ہو جائے، میری رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سنو، محبوب تیرا بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہو جاتا، ارے کوئی عام باپ بھی مجھ سے دعا کرے ربا جتنا مجھے دیا ہے میرے بیٹے کو اس سے زیادہ دینا، تو میں رد نہیں کرتا، اور اگر یہی دعا تیری زبان سے نکل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اگر یہی دعا تیری زبان سے نکل جاتی کہ جتنا مجھے دیا ہے میرے بیٹے کو زیادہ دینا، تو محبوب ساری حدیں تو ہم نے تجھ پر ختم کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھ پر عطا کی ساری حدیں تو ختم ہیں، اب تجھ پہ کوئی حد چھوڑی ہو تو زیادہ کر۔ سبحان اللہ، ہم تو خود کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تو خود کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبہ تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ارے تیرا ذکر کہیں رکے تو کسی اور کا کرے، سبحان اللہ، تیرا مقام کہیں رکے تو کسی اور کو دے، لہذا اسی لیے جوان نہ ہونے دیا کہ تیری زبان سے اگر یہ دعا نکل جائے کہ محبوب کہ مالک میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ دینا، تو فرمایا تجھ سے کوئی زیادہ تیرا بیٹا بھی ہو تو ہم گوار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب جوان ہونے دیتا نہیں، رب جوان ہونے دیتا نہیں، رب جوان ہونے دیتا نہیں، تو فرمایا جزئیت میں آ جائے تو بھی گوارا نہیں، شراکت میں آ جائے تو بھی گوارا نہیں، اور وراثت میں آ جائے، وراثت میں جو تھا وہ تو دے کے جانا تھا، تو پھر فرمایا ہو سکتا ہے بروز حشر، بروز یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے ایک اور جگہ خود ارشاد وَقَالَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَغْفَرُ الْعَابِدِينَ، محبوب فرماتا رب کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا، حضور فرماتا قرآن، رب کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فرمایا میں پہلا بندہ اس کو سجدہ کرنے والا، رب کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں پہلا بندہ اس کو سجدہ کرنے والا ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیٹا مان رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی اور کو نہیں منتا، یہ مطلب ہے رب دا پتر ہے، رب دا پتر ہے۔ ایک جگہ تو خود آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو کیا تعارف کرواتا ہے؟ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ ہو کسے تم جمع نہ ہو دے تم کوئی بولو جمع، رب نے جب تعارف دے دیا تو کیا ہے؟ اب اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تھوڑا آگے بڑھو، فرمایا میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں الہ ہو جاؤں اور کوئی میرے بعد بھی الوہیت میں برابر آ جائے، یعنی اگر رب کا بیٹا ہوتا، اگر رب کا بیٹا ہوتا، اگر میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رب کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی رب ہی ہوتا، خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے
کہ رب کا کوئی بیٹا نہیں. بولیے رب کا کوئی بیٹا. آپ جتنی جلدی چلیں گے بات اتنی ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی, میرے لیے سمجھانی آسان ہو. رب کا کوئی بیٹا نہیں. کیوں؟ رب کہتا ہے کہ میری الوہیت کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا الہ ہو جائے. تو فرمایا جیسے مجھے اپنی الوہیت میں کوئی دوسرا گوارا نہیں, ایسے مجھے اپنی محبوب کی نبوت میں کوئی دوسرا گوارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بعد کوئی الہ آ جائے رب کو گوارا نہیں, تیرے بعد کوئی دوسرا مصطفیٰ کوئی کیسے ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہا؟ فرمایا محبوب اس لیے بھی. اب دوسری حکمت بھی سن لیجیے, تیسری حکمت بھی سن لیجیے. وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہا بروز حشر یعنی کئی انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے بھی. بولیے ذرا بیٹے بھی. توجہ حاضر ہے, جاگ رہے ہیں. یہ موضوع جاگ کر سننے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. فرمایا کل کو کوئی نبی بروز حشر ہوگا. تصور کریے بروز حشر ہوتا, انبیاء ہوتے, پھر ان کی اولادیں ہوتی اور وہ انبیاء فخر کر رہے ہوتے کہ میں بھی نبی, میرا بیٹا بھی نبی, میں بھی نبی, میرا بیٹا بھی نبی. تو کہا محبوب اگر تجھے بیٹا دیتا اور وہ جوان ہوتا لیکن اسے نبوت نہ دیتا تو دوسرے نبی اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ ہمارے تو بیٹے ہوئے وہ نبی بھی ہوئے, آپ کے بیٹے ہوئے نبی نہ ہوئے. کہا محبوب کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا جوان ہوا اور نبی نہیں ہوا, ہم اس بیٹے کو جوان ہونے ہی نہیں دیں. ہمیں گوارا ہی نہیں کہ کوئی آپ کا بیٹا ہو, جوان ہو اور وہ نبی نہ ہو. اور اگر پھر سنیے کیا حکمت, رب جوان کر دیتا. کہا جوان کر دیتا تو پھر ختم نبوت کا تاج کسی اور کو دیتا, یہ بھی گوارا. ختم نبوت کا تاج بھی اپنے محبوب کے سر پہ سجانا, حضور کو خاتم النبیین بنانا ہے. یہاں بعض لوگ لفظوں کا ہیر پھیر دے کر کہتے ہیں خاتم کہہ دیا, خاتم نہیں کہا, کہیں کہتے خاتم کہہ دیا, خاتم نہیں. یاد رکھنا خاتم ہو یا خاتم دونوں معنی میں میرا نبی ہی خاتم النبی. بے شک خاتم ہے, خاتم النبی. خاتم اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی نبوت کو ختم کرنے والا ہے, اور خاتم اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے رب نے اپنے اس محبوب کے ذریعے سے نبوت ختم کر دی ہے. آپ کی توجہ حاضر ہے؟ میں آپ کو بڑے مزے والے اور لطف لینے والے مبادیات کی طرف لے کر جا رہا ہوں. کہا اور پھر کیا, اب یہ بات نہیں ہوئی, آپ کیا ربط ہوگا اس میں. کہا وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, باپ نہیں تو پھر کیا بلا کے رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. یا اللہ تم نے کہا باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں, اس میں کیا ربط ہے. کہا اس لیے کہ ایک شفقت پدری ہوتی ہے, باپ کی شفقت, دونوں اندر شفقت پدری, ایک ماں کی شفقت ہوتی, ایک باپ کی شفقت ہوتی, ایک ماں کا پیار ہوتا, ایک باپ کی شفقت ہوتی. تو کہا شفقت پدری امت نے اگر جوان ہوتے ہوئے بیٹے دیکھے ہی نہیں تو پھر باپ کی شفقت پدری کا کہیں نہ کہیں کوئی سمجھ سکتا تھا کہ یہ عنصر کہاں نظر آئے گا. کہا ہم نے جوان مردوں کا باپ نہیں بنایا لیکن رسول بنا کر امت کا روحانی باپ بنایا. اور کہا کروڑوں باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایک رسول اپنی امت سے کرا کرتا. میرا نبی امت کا روحانی باپ بھی ہو گیا اور فرمایا وہ شفقت پدری امت کو نصیب ہو گئی. آگے کہا بخاتم النبیین, اور نبیوں خاتم النبیین نبوت کو ختم کرنے والے میرے نبی ہوئے. کیا ہے نبوت, کیا ہے
اب خاتم کہا تھا کہ میں نے رسول بنا کر بھیجا، آگے کہہ دیا خاتم النبیین، حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ میں رسول بنا کے بھیجا ہے، نہ خاتم الرسول بنا کے بھیجے، یعنی رسولوں کا ختم کرنے والا، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن کہہ دیا ایتھے کہہ کہ میں رسول بنا کے بھیجا ہے، نالے نبوت کا ختم کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ربا یہ کیا ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ سمجھ لیجیے، یاد رکھنا، ہر رسول کیا؟ ہر رسول نبی ضرور ہوتا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا، کوئی نبی ہوئے بغیر رسول ہو سکتا نہیں، رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن ہر نبی رسول ہوتا نہیں۔ انبیاء کم و بیش 1,24,000 کے قریب آئے، لیکن سارے نبی تو ہوئے مگر رسول نہ ہوئے۔ کچھ رسول بنا کر بھیجے جنہیں شریعت دے دی، جنہیں کہہ دیا کہ پیغام آگے دے دو، وہ رسول ہو گئے۔ تو کہا اسی لیے خاتم الرسول نہیں کہا کہ میں نے رسولوں کا ختم کرنے والا، اگر خاتم الرسول کہہ دیتا تو کچھ جاہل یہ کہنا شروع کر دیتے کہ دیکھیے جی رسول ختم ہوئے ہیں، نبی آنے تو ختم نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے رسولوں کا خاتم نہیں کہا بلکہ نبیوں کا خاتم، خاتم النبیین کہہ کر کہہ دیا ہے کہ اب آج کے بعد صرف رسول ہی نہیں کوئی نبی بھی آنے والا نہیں۔ اب نبی کون ہوتا ہے؟ بات کو اس نقطے پہ میں ختم کروں گا، پھر اگلے جمعہ المبارک میں یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اب نبی کون ہوتا ہے؟ علمی نقطے کی طرف بھی جائیں، لیکن آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے آسان نقطہ دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ توجہ حاضر ہے؟ پورا نواز گئی ذرا سبحان اللہ، ایک بار خود سے پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک وسلم۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت اعزاز ہے۔ کیسا اعزاز؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ سادی تعریف دے رہا، سادی، علمی نقطے کی طرف نہیں جانا، سادی۔ سادی تعریف یہ ہے رب جسے بلا لے، رب جسے بلا لے اسے نبی کہتے۔ سبحان اللہ۔ رب جسے، اب میں دیکھوں آپ کتنی توجہ سے بیٹھے، رب جسے بلا لے، جس سے گفتگو میں بے گفتگو ہو جائے، وحی سے ہو جائے، براہ راست ہو جائے، اسے نبی کہتے ہیں۔ پتہ چلا رب جسے بلا لے، چاہے جبریل بھیج کر بلائے، چاہے کوہ طور پر بلا کر بلائے، اور چاہے تو مقام ادنا پر پردے ہٹا کر بلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے چاہے بلا لے وہ نبی ہو جائے، جسے رب بلا لے، اللہ کرے میں سمجھا دوں آپ کو بات، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور جسے ایمان کی حالت میں نبی پاس بٹھا لے یا اپنا مکھڑا دکھا لے اسے صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب جسے بلا لے اسے نبی کہتے ہیں، جسے رب نے بلا لیا وہ نبی ہو گیا۔ اب خاتم النبیین کا مطلب میرے استاد گرامی نے کیا خوبصورت تعریف کی ہے، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ فرمایا نبی کا مطلب یہ ہے رب جسے بلا لے وہ نبی ہو گیا۔ رب نے کہا محبوب آپ خاتم النبیین ہو گئے، یعنی اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے گویا رب کہہ رہا ہے محبوب ہم تجھ سے پہلے کئیوں کو بلایا کرتے تھے، ہم تیرے سے پہلے کئیوں کو بلایا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، اب جب سے تجھ سے بولے ہیں باقی کو بلانا چھوڑ دیا۔ اب جب سے تجھ سے پہلے گفتگو ہو گئے، اب تیرے بعد کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہ رہی۔ اب حشر تک اور حشر کے بعد بھی اب بلائیں گے تو بلانے والا خدا ہوگا، بولنے والا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تجھے تاجدار بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کا تجھ سے پہلے کئی تھے، ابراہیم بن کر آئے ہم نے بلایا ہے، اسماعیل بن کر آئے ہم نے بلایا ہے، آدم
ایوب بن کر آئے ہم نے بلایا ہے, یعقوب بن کر آئے ہم نے بلایا ہے, شیس بن کر آئے ہم نے بلایا ہے, الیاس بن کر آئے ہم نے بلایا ہے, موسیٰ بن کر آئے ہم نے بلایا ہے, عیسیٰ بن کر آئے ہم نے بلایا ہے. اب جب سے تجھے بلایا اب کسی اور کو بلانے کی ضرورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. کہا جب سے, اور جسے جسے بلایا تھا اسے اسے نبوت کا اعزاز دیا تھا. سبحان اللہ, کہا محبوب اب جب سے تجھ سے بولے, سبحان اللہ, اب جب سے تجھے بلایا, اور کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرا نبی آج نبی ہوا ہے. نہیں نہیں, بلکہ ایک بار بتا گیا تھا وہی اول وہی آخر. بے شک, بے شک. کون کہتا ہے مصطفیٰ, نانا خبردار زبانیں بند رکھنا, یہ نہ کہنا مصطفیٰ اول ہے, بلکہ یہ کہنا مصطفیٰ اول ہے, مصطفیٰ آخر ہے, مصطفیٰ ظاہر ہے, مصطفیٰ باطن ہے, مصطفیٰ قرآن ہے, مصطفیٰ فرقان ہے, مصطفیٰ یاسین ہے, مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین. ظاہر بھی وہی ہے, باطن بھی وہی ہے. محبوب جب سے تجھے بلایا ہے اب کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں. اب کوئی کسی صورت میں ذلی نبی آ جائے, بروزی نبی آ جائے, کہے نہیں میں کوئی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آیا, لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پر. امام مالک نے فتویٰ دیا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا, کہا حضور کے بعد رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. رب نے قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. بولیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. کھولنا ہوتا, محبوب نے کہا تھا نا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. کھولنا ہوتا تو یہ دروازہ صدیق کے لیے کھلتا, کھولنا ہوتا تو یہ دروازہ عمر فاروق اعظم کے لیے کھلتا, کھولنا ہوتا تو یہ دروازہ عثمان ذی النورین کے لیے کھلتا, کھولنا ہوتا تو یہ دروازہ علی شیر خدا کے لیے کھلتا. سبحان اللہ. بند ہوا میرے نبی پر تو اب قیامت تک کسی اور کے لیے کھلنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس بات پر مصر رہے کہ کھلا ہے اور مجھے ملا ہے تو اس پر کوئی دلیل مانگو گے؟ نہیں. بولیے مانگو گے؟ نہیں. کوئی بندہ کسی نے کہہ دے میں تیرا ابا, کوئی بندہ کسی نے کہہ دے وہ تو کوئی مانگتے ہو داسا تیری دلیل کی؟ نہیں. بولو مانگتے ہو کیوں؟ کہتے خبردار غیرت کا معاملہ ہے, ادھر نہ آنا. دلیل تو اسے بندہ مانگے جتنے شاکی, جہاں شاکی نہیں وہاں دلیل کیسی, جہاں شک رہا ہی نہیں وہاں دلیل کیسی. آج کا قاضی جسے اجازت دے رہا ہے, اب لوگوں نے اس کی ویڈیوز نکال کر یہ دکھانا شروع کر دیا کہ وہ تو مسلمان ہے. میں نے کہا وہ تو مسلمان ہے لیکن فیصلہ تو اس کا کچھ اور بول رہا ہے. ہم نے اس پر بات نہیں کی اس کے ایمان پر, وہ تو اللہ جانے, ہم تو اس کے فیصلے پر بات کر رہے ہیں. اب آپ کو بتا دو 2019 مبارک نامی ایک شخص ہے جس پر مقدمہ ہوا کہ وہ تفسیر صغیر, ہمیں نہیں بول رہے, یہ قادیانیوں کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کو منحرف کر دیا. یعنی وہ آیات کریمہ جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں بیان کی گئی ان کا انحراف کر دیا, ان کو تحریف کر کے وہ سارا کچھ اپنے بدبخت کمینے ذلیل کے لیے انہوں نے وہ آیات گھڑ لی اور اس کا ترجمہ یوں کر دیا کہ جیسے وہ اس کے لیے, اور بھی بہت کچھ بتا. اب وہ تفسیر صغیر نامی وہ کتاب جو بین تھی کہ وہ چھپے نہ, اس نے وہ چھپوا کر تقسیم کرنا شروع کر دی, جس پر اس پر مقدمہ ہوا. وہ بندہ پکڑا گیا. 298 سی اور 295 بی یہ دفعات اس پر لگائی گئی جو قرآن کی توہین کے زمرے میں بھی آتا ہے. قرآن کی توہین ہے. اگر کوئی قرآن کا جو اصل معنی ہے اس سے ہٹ کر اسے انحراف کر جائے اور اپنا من گھڑت معنی
جان تھی؟ بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا اس نے وہ کیا جو کہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. آئین میں شک بنی پینل کوڈ کے مطابق ان کو منع کر دیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. بے شک. کیونکہ قادیانی کافر ہی نہیں بدترین کافر. بے شک. آپ اس بات میں میرے ساتھ ہیں؟ بے شک. بے شک. قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ بدترین کافر. بدترین کافر ہے. کوئی میری ماں کے متعلق بات کرے, کوئی میرے باپ کے متعلق بات کرے, کوئی میری اولاد کے متعلق بات کرے تو شاید کہیں جا کر اس کی معافی ہو سکتی ہے, خدا کے لیے اسے معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی میرے نبی پر بات, کوئی میرے نبی کی عزت اور ناموس پر بات کرے تو کوئی غیرت مند مسلمان اس کو گوارا کر سکتا نہیں ہے. جائے کہ کیا سیکشن بتایا گیا کہ اس قانون کے تحت جو آئین بنا, ترمیم ہوئی. اب یہ چیزیں یاد رکھ لیں, قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے. قادیانی اذان نہیں دے سکتے. قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا. قادیانی اپنی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت نہیں کر سکتے. یہ کیا تھا؟ آئین پاکستان. بے شک. یہ کیا تھا؟ آئین پاکستان. آج کا قاضی کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک وہ جو شک بنی تھی وہ 2020 میں بنی تھی, یہ اس نے جو عمل کیا ہے 2019 میں کیا ہے, لہذا اس پر وہ دفعات نہیں لگتی, اس لیے ان دفعات کو نکال دیا جائے اور اسے باعزت رہا کر دیا جائے. وہ شخص جو کمینہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ڈاکہ ڈالنے والی تصنیف کو تقسیم کر رہا ہے, تم غیرت کا ثبوت دیتے اور یہ کہتے کہ بدبخت تیری جرت کیسے ہو جائے کہ تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر اور پھر یہ کمینے خود کو مسلمان بھی کہیں اور اسلام سے انحراف بھی کریں. پہلے تم پر یہ کہتا کہ کمینے تیرے ساتھ اسلام کا نام کیسے لگا ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, تو غیر مسلم ہے. اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ بے غیرتی اور بے شرمی ہے, بے ایمانی ہے. اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اسے اندر دیا جائے. اچھا اگر تمہیں رہائی کرنا تھا تو کم از کم یہ کہتا کہ اس نے جتنے نسخے چھاپے ہیں وہ سارے ضبط کیے جائیں اور آئندہ کے لیے اس کتاب کو بین کیا جائے, یہ نہ چھاپی جائے نہ کسی کو پڑھنے کے لیے دی جائے, بلکہ اس کے برعکس قاضی ان کو رہا کر رہا ہے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی نہیں کر رہا. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں کہ ہم سنی سنائی پر نہیں کرتے. یہ وہ فیصلہ ہے جس کو میں خود اس کو پڑھتا اور پھر آپ کے سامنے آ کر میں نے بیان کیا. اب کیا ہے قاضی صاحب, اور پھر کیا کر رہے ہیں, اس میں آیت قرآنی لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ. قرآن رب کے اندر کہ میں آپ قرآن نازل کیتا, میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. کوئی جاہل انسان رب کیسے حفاظت کرتا ہے؟ رب ایسے حفاظت کرتا ہے, رب اپنے بندوں کو حفاظت کی توفیق عطا کر دیتا ہے. بے شک. بے شک. بدر کے مقام میں فرشتے آئے تھے, آئے تھے, لیکن میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صحابہ تسی پیچھے ہو جاؤ, تسی پیچھے ہو جاؤ, ان فرشتے جانا تے بندے جانا, یہ کہا تھا نہیں, بلکہ کہا تھا آپ آگے ہو جاؤ, آپ کی مدد فرشتے کریں گے. بے شک. وہ تو پھر الگ بات ہے نا کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد ہر کوئی پوچھتا ہے تجھے کس نے مارا, وہ کہتا ہے علی نے. تجھے کس نے مارا, کہتا علی. تجھے کس نے مارا, کہتا علی. وہ تیری رات کتنے بڑی ہے, علی. وہ تیرے تلوار کتنے ماری, علی. کتنے تھے, ایک تھا, اس کو بھی علی نے مارا, اس کو بھی علی نے مارا, اس کو بھی علی نے مارا, اس کو. ارے کتنے علی تھے حضور کی بارگاہ میں. یہ سوال آ گیا کہ حضور ادھر جس کو پوچھتے ہیں وہ تینوں کتنے مارے ہیں, کہتا علی نے. تینوں کتنے مارے ہیں, کہتا علی
یا علی یا علی. لیکن پہلے اس سے اسد اللہ بننا پڑتا ہے، بے شک پہلے شیر خدا بننا پڑتا ہے، پھر فرشتے مدد کو آتے ہیں، رنگ بھی بناتے ہیں. تو یہ آپ کا اور میرا یہ فریضہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں اور کوئی ان کی مدد کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی نمٹنا جانتے ہیں. بے شک بے شک ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے. بے شک میں کہا کرتا ہوں حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہے حب رسول. سبحان اللہ. ارے ہماری ساری برداشت نبی کی نالین تک ہے، ہمارا سارا صبر حضور کی نالین تک ہے. نالین سے اڑے رہا برداشت ہو سکتا ہے، کوئی حضور کے قدموں سے نالین سے لگنے والی خاک کی طرف بھی بڑھ گیا تو ہمارے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہے. آج ہم قاضی فائد عیسیٰ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، بڑے اونچے منصب پر بیٹھے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب یہ منصب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. بالآخر آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر اسی نبی نے سامنے آنا ہے. بے شک بے شک. آپ خود ایمان کے بڑے دعوے دار ہو جائیں، آپ کے سامنے جو فیصلہ آ رہا ہے وہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو قاضی وقت تھا، تیرے ہاتھ میں قلم تھا، تو نے کیا کیا ہے. آپ نے مر جانا ہے، نبی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. ایسے نہ مر جائیے کہ آپ کو نشان عبرت سمجھا جائے، بلکہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، منصب بھی ہے. کچھ ایسا کر جائیے کہ مسلمان سب اٹھا کر کہیں کہ ہمارے قاضی ایسے ہوا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اور پھر کہتے ہیں آ جائیں، نظر ثانی کی کھلی ہے، آپ اپیل کر لیں، نظر ثانی میں آ جائیں. سپریم کورٹ میں قاضی نے آپ کو منع تو نہیں، وہ کیوں ضرورت پڑے؟ آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھا. ہم کیوں ابھی نہ آئیں گے لیکن کیوں یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اپیلوں پر آ جائیں؟ آپ نے بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کی حرمت کی ہم بات کر رہے ہیں. بے شک. آپ کے اندر غیرت ایمانی ہے تو اپنے فیصلے کو ریورس کریے. اور لکھ دیا لا اکراہ فی الدین کا، یعنی ارے کہ جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کرو. بدبخت کس نے اس کو جبرن اسلام قبول کروایا ہے؟ کون کروانا؟ بلکہ شریعت تو کہتی ہے جس کو جبرن کر بھی دیا گیا، زبان سے اس نے کہہ بھی دیا گیا، پھر بھی اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے جبر سے کیا ہے، دل سے نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکام اقرار باللسان تصدیق بالقلب. کیا کہا؟ اقرار باللسان باللسان وتصدیق بالقلب. انہوں نے کہا میں جو گلاں کیتیاں نے زبان تو صرف اقرار نہیں کیتا بلکہ میں دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہا. بے شک بے شک. تو یاد رکھنا یہ صرف ہم تو کب اس کو جبرن کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، بدبخت مرو جہاں مرضی جا کر مرو. ہمیں کیا پرواہ ہے؟ جو نبی سے پھرا وہ ہمارا نہیں، جو نبی سے پھرا وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری رشتہ داریاں نبی کی نالین پر، بے شک ہماری عزیزداریاں نبی کی نالین پر، بے شک ہماری اولادیں نبی کی نالین پر، ہمارے والدین نبی کی نالین پر قربان ہیں. بے شک بے شک. ہمارا سب کچھ گھر بار عزت جان مان ہر شے صدقہ ہے تو نبی کی نالین کا صدقہ ہے. بے شک ہم وارتے ہیں تو نبی کی نالین پر وار دیتے ہیں. بے شک. یہ سال ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. شک کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے اور ہم ان کی عزت اور حرمت پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. ہم پہرا دیں گے، جس حد تک بھی جانا پڑا جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. یہ جو گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سن لیں کیونکہ ایسے موضوعات بار بار